کرتے ہیں، یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹر کس فسطائیت کے اندر زندگی گزارے ہیں کہ عام ورکر کی زندگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں. عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے. روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. یہاں اتنے ہائیسٹ فورم میں اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو برداشت نہیں کر سکے. ایم پی اے جس میں رانا شہباز، جس میں شیخ امتیاز، جس میں اسامہ گجر، جس میں میاں عاطف، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگلے 15 دن کے لیے اسمبلی پریمیسز میں نہیں آ سکتے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور آج کے اس ایکٹ نے چیف منسٹر کا وہ جو ایک چہرہ ہے وہ سب کے سامنے جو ہم بار بار بے نقاب کرتے رہے ہیں وہ آج بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اس فسطائیت سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کیا ایک گاڑی واپس لے لینے سے، کیا سٹاف واپس لے لینے سے آپ عمران خان کے چاہنے والوں کی آواز روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے ہیں. جنہوں نے روپوشیوں کے اندر الیکشن لڑے ہیں، جنہوں نے بغیر جلسوں کے الیکشن لڑے ہیں، جنہوں نے بغیر کیمپین کے اسمبلی کی رکنیتیں جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ چیزیں واپس لے لیں گے تو وہ عمران خان کے حق میں بات کرنا بند کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ انقلاب پنجاب سے ایسے نکلے گا کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا. میں بس یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں، اور ایک جملہ برٹش ہائی کمشنر سے لے کے امریکن کانگریس تک میں اس فسطائی حکومت سے پوچھتا ہوں، کس کس نو روکو گے تے کتوں تک روکو گے؟ یہ جڑا فراڈ اور ڈاکہ تسی ماریا جے تانوں لگ پتا جائے گا. ایک ایک بچہ دنیا میں کہے گا کہ تم فراڈ ہو، تم جعلی ہو، اور تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو. 147 وزیر دفاع کتنا ایک آزاد ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا خود اپنی طرف سے بولتا ہے یا اپنی حکومت کی طرف سے. یہاں پر اصل جو فیصلہ ساز افغانستان کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں ان کے بارے میں ڈبیٹ نہیں کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. وزیر دفاع تو ہر دور میں محفوظ ہوتے ہیں، تو ان کو پوچھا جانا چاہیے کہ پارلیمان میں لایا جانا چاہیے کہ افغانستان کے متعلق. بہت اچھا سوال ہے شیرازی صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر فارم 40 سو کالڈ ڈیفنس منسٹر، یہ جعلی ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف. ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوور نائٹ بنایا گیا 80,000 ووٹوں سے. نمبر ایک تو اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری اہم بات، یا گورنمنٹ یہ سو کالڈ گورنمنٹ فارم 47 کی انہوں نے اتنا میجر سٹیپ اٹھانا ہے، یا پختونوں کے خلاف انہوں نے بدلہ لینا ہے کہ کیونکہ پختون علاقہ جو ہے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا تو لہٰذا مسترد کیا. آپ کا بلوچستان نے بھی مسترد کیا، کے پی نے بھی بری طرح مسترد کیا. میرا خیال ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ پختون اس بارڈر پار بھی ہیں. سو لہٰذا میرا خیال ہے یہ خواجہ آصف کا اندر کا وہ جو غصہ ہے، غم و غصہ ہے، وہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ اس طرح کی بڑکیں اور یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. ایک سیکنڈ جی. دوسری اہم بات جو آپ نے بات کی ہے، جس وقت آپ نے میں نے شروع میں ہی بات کی ہے پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں بتایا جائے ان کیمرہ بریفنگ میں، پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز بن گئی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہاں پہ ان کیمرہ بریفنگز پہلے آئی ہیں. عسکری قیادت آئے، انٹیلیجنس کے لوگ آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا اسیسمنٹ کیا ہے. کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں، ایک کہاوت ہے، وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم لوگ آنسرز ڈیمانڈ کریں گے اور ہم لوگ لیں گے، اور یہ تکڑی اپوزیشن ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا. بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ معصوم ہے یا لائق؟ کیونکہ میڈیا میں تو یہ رپورٹ ہو چکا تھا کہ آج حکومت ایک ریزولوشن لے کے آ رہی ہے. پورا دن آپ نے بڑا اچھا موقع کیا وہ بجٹ اور وہاں پر کوئی احتجاج آپ کا سامنے نہیں آیا. جب ریزولوشن آئی تو آپ کا احتجاج. بڑا اچھا سوال. یہ فرمائیے گا کیا بجٹ ڈاکومنٹس آپ کو بھی پورے ملے ہیں یا نہیں؟ دو بڑے امپورٹنٹ. دوسرا سوال پہلا اور پھر سیکنڈ سوال. بجٹ ڈاکیومنٹس پورے نہیں انہوں نے دیے، سپریس کیے ہوئے. پہلے دن بھی سپریس کیا، آج بھی سپریس کیے، سپلیمنٹری ایجنڈا لائے ہیں. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب، جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ، سو کالڈ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ریزولوشن، ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دیں. وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ خواجہ آصف آپ خود ساتھی دیکھ رہے تھے، اس چیز کے گواہ ہیں
کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بےہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں، فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا، میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے یہ کہیں پہ فوجی فنکشن میں جاتا ہے، لوگ اس کو سلوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کی تو یہ حالات ہے وہاں پہ فوج پاکستان کے اندر. اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ آج ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ ہے. میں اپوزیشن صاحب کی بات میں ایڈ کروں، پارلیمانی روایات کا تقاضا یہ ہے جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے آئیں آپ اس پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آتے، یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے، ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں، اس کی کاپی فراہم کرتے، اس کے بعد ٹیبل کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے، حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کرنے کی کوشش. عطا تارڑ ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے. میں نے کہا واپس اپنی بینچوں میں جاؤ، اگر گیٹ بیک، کیونکہ وہ لوگ، اور میں نے کہا اسے، میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو. لاسٹ کوشچن. تحریک انصاف کی حکومت اور موجودہ حکومت کی افغان پالیسی میں واضح فرق کیا ہے، اور اگر یہ آپریشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کو پارٹی اختلافات کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ. آپ کا سیکنڈ کوشچن میں پہلے لوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نامنیٹ کیا ایز سیکرٹری جنرل. اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، ہمارا پینل کامیاب ہوا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نامنیٹ کیا. اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری رپورٹرز، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے، ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں. ہم نے افیکٹو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں مؤثر رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں، ہر جگہ پہ مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے. قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری، 780A، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، پولیس کا یونیفارم چوری کرنا، پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا، پولیس کی لاٹھیاں چوری کرنا، موبائل فون چوری کرنا، یہ سارے کے سارے الزامات لگے ہوئے ہیں. ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے، سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے. لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو، کیونکہ ایز بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا. اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی. پورا فوکس پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالی وقف ہوگا. آپ کا دوسرا، آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفٹ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کابل گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی. وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی. انہوں نے پہل کی، وہاں پہ گئے، ملک میں امن لائے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس طرح کی، کیونکہ ملک کے اندر امن ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے، ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بارڈر ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی، وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو، تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟